شیخ آصف یعقوب ہیں بلال گنج سے، فرماتے ہیں کئی سارے لوگ جو ہیں وہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، سلام پھیرتے ہیں اور اٹھ کے مسجد سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ درست عمل ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے، خلفائے راشدین کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ دین اور سلف صالحین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز قرار دینا، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ انسان کے وجود میں سے اگر اس کا مغز نکال دیا جائے تو وجود زندہ نہیں رہتا، اور اگر ڈاکٹر حضرات کسی نہ کسی طریقے سے اسے زندہ رکھنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو وہ زندہ بھی مردہ ہی کی طرح ہوگا کہ اس میں شعور نہیں ہوگا، اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوں گے۔ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ میرے عزیزو، اگر انسان کے وجود میں سے اس کا مغز نکل جائے تو انسان زندہ نہیں بچتا۔ اسی طرح حضور نے دعا کو عبادت کا مغز کہا، تو گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر عبادت میں سے دعا نکل جائے تو پھر عبادت بھی باقی نہیں بچتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو ان کی نمازیں سکون نہیں دیتی۔ آج لوگ مسجد تو آتے ہیں لیکن مسجد میں ان کا جی نہیں لگتا، مسجد میں طبیعت گھبراتی ہے، مسجد میں بیٹھتے نہیں، ایک آدھ منٹ بھی زیادہ بیٹھنا پڑ جائے تو وہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے مسجد جو ہے وہ کوئی آرام دہ جگہ نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناقدری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ حضور ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور جب ہاتھ مبارک بلند کرتے آسمان کی جانب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کی جو کپڑے ہوتے تھے اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بازو دکھائی دیا کرتے تھے۔ اتنا حضور جو تھے وہ آقا علیہ السلام اپنا دستے مبارک آسمان کی جانب بلند کر کے دعا مانگتے۔ حضور نے فرمایا جب نمازی نماز مکمل کر کے، عبادت مکمل کر کے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرا معبود ہے، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو فرمایا اسے رب تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا، جو کچھ بھی وہ رب سے مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نماز کے بعد دعا جو ہے یہ قبولیت کے لمحات ہیں، ان میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے بعد آقا علیہ السلام دعا فرماتے، ہاتھ بلند کرتے اور دعا مکمل کر کے اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے والضحیٰ کے چہرے پہ مس فرماتے، چہرے پر پھیرتے۔ یہ حضور کی سنت مبارکہ تھی۔ معمول بنائے، نماز کے بعد تسلی کے ساتھ بیٹھیں، دعا مانگیں۔ آپ نے دعا رب سے مانگنی ہے، کسی غیر سے تھوڑی مانگنی ہے، تو جب اپنے رب سے مانگنی ہے تو پھر اس میں کنجوسی کیوں کرنا؟ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جب اپنے رب سے مانگتا ہے نا تو میرے رب کو وہ میرا امتی بڑا پسند آتا ہے، اور میرا رب مانگنے والے کو خوش ہو کے عطا فرماتا ہے۔ میں عرض کروں گا عادت بنا لیں، دائیں بائیں یہ نہ دیکھا کریں کہ میرے ساتھ فلاں شخص نماز پڑھ رہا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا، بھئی اسے نہیں حاجت مانگنے کی، اس کا دامن جو ہے وہ بھرا ہوگا، اسے رب سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ ضرور مانگیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اچھائی کو دیکھ کے اپنانا چاہیے، برائی کو دیکھ کے برائی نہیں اپنانی چاہیے۔ دانا وہی ہوتا ہے کہ جو اچھائی دیکھے تو اسے اپنا لے، برائی دیکھے تو اسے چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کی سنت مبارکہ، ائمہ دین کا یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے نماز کے بعد۔ بلکہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی تاخیر کا شکار ہو جاتے مسجد پہنچنے میں تو ہمیں راستے میں یا اپنے گھروں میں ہوتے تو نماز کے بعد جب مسلمان ذکر کرتے کلمہ شریف کا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ نماز کے بعد ذکر کرنا، دعا کرنا، پھر اجتماعیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اگر کسی کو کوئی شرعی حاجت ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیٹھ نہیں پاتے زیادہ دیر، ان کو جانا پڑتا ہے اٹھ کے باہر وضو خانے تک یا طہارت خانے تک، تو ان کے لیے استثناء موجود ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے اسے۔ صحت مند لوگ نماز کے لیے بیٹھیں تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، التجائیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں 40 مومن اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ کسی ایک نہ ایک کے صدقے ضرور سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔